بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب اس لیسن میں ہم مزید اور احادیث کے متعلق ٹرمینالوجی سیکھیں گے۔ ضعیف حدیث کی تعریف۔ ضعیف وہ حدیث ہے جس میں حسن حدیث کی شرائط مکمل طور پہ نہ پائی جاتی ہوں۔ حسن حدیث کی جو شرائط ہیں وہ ہم پچھلے لیسن میں بیان کر چکے ہیں۔ ہر وہ حدیث جو حسن کے رتبے سے کم ہو وہ ضعیف حدیث ہے، اور اس کی کثیر اقسام ہے۔ ضعیف حدیث کے درجات، جیسا کہ صحیح حدیث کے درجات میں فرق ہے، اسی طرح راویوں کی کمزوری کی شدت اور کمی کے باعث ضعیف حدیث کے درجات میں بھی فرق ہے۔ اس میں ضعیف، بہت زیادہ ضعیف، ضعیف ترین، منکر اور موضوع احادیث شامل ہیں۔ موضوع یعنی گھڑی ہوئی جعلی حدیث کا درجہ بدترین ہے۔ کمزور ترین اسناد۔ ضعیف حدیث کی مثالیں: امام ترمذی، حکیم الاثر، ابن تیمیہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی عورت سے حالت حیض میں یا غیر فطری مقام سے ازدواجی تعلقات قائم کیے، یا وہ کسی کاہن کے پاس گیا تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی۔ امام ترمذی یہ سند بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم سوائے اس سند کے اس حدیث کی کسی اور سند سے واقف نہیں ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اس سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کی مزید وضاحت اس طرح کی جا سکتی ہے کہ اس سند میں حکیم الاسرم ضعیف راوی ہیں۔ امام بخاری نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے، جیسے کہ حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ ان میں کمزوری پائی جاتی ہے۔ بعض اوقات کسی ضعیف بلکہ جعلی حدیث میں بھی جو بات بیان کی گئی ہوتی ہے وہ درست ہوتی ہے۔ اس بات کے درست ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث کے صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت درست ہے یا نہیں۔ اس کے لیے حدیث کی سند کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ بات تو درست ہو لیکن سند کمزور ہو، جس کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف قرار پائے۔ اس کے برعکس ایسا بھی ہوتا ہے کہ حدیث کی سند بہت مضبوط ہوتی ہے لیکن اس میں بیان کی گئی بات بالکل غلط ہوتی ہے۔ اس صورت میں اہل علم نے درایت کے اصول بیان کیے ہیں جن کی روشنی میں اس حدیث کے متن کا تجزیہ کر کے اس کے صحیح یا ضعیف ہونے کی تحقیق کی جاتی ہے۔ اہل حدیث کے نزدیک چند شرائط کی پابندی کے ساتھ ضعیف احادیث کو روایت کرنا اور اس کی اسناد بیان کرتے ہوئے اس حدیث کے ضعف کو بیان نہ کرنا جائز ہے۔ ایسا موضوع احادیث میں نہیں ہے، کیونکہ انہیں کے جعلی پن کو بیان کیے بغیر انہیں روایت کرنا جائز نہیں ہے۔ ضعیف حدیث کو روایت کرنے کی شرائط یہ ہیں: نمبر 1، یہ عقائد سے متعلق نہ ہو۔ نمبر 2، یہ احکام شریعہ سے متعلق نہ ہو جن کے ذریعے حلال اور حرام کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وعظ و نصیحت، ترغیب و ترہیب اور قصے وغیرہ بیان کرنے کے لیے ان حدیثوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس معاملے میں سفیان ثوری، عبد الرحمن مہدی اور احمد بن حنبل جیسے ماہرین حدیث نے بھی نرمی برتی ہے۔ اس زمانے کے محدثین نے حدیث کا ضعف بتانے کی ضرورت اس وجہ سے محسوس نہیں کی کہ ان کے قارئین سند دیکھ کر حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے۔ ان کا یہ عمل اپنے زمانے کے اعتبار سے درست تھا، مگر موجودہ دور میں اس کی وجہ سے بڑے فتنے پیدا ہوئے۔ مثال کے طور پر نوافل کے فضائل، ضعیف احادیث کی بنیاد پر لوگ نفلی عبادات میں اتنے مشغول ہوئے کہ انہوں نے اپنی بیوی بچوں کی کفالت جیسے فرض کو نظر انداز کر دیا۔ موجودہ دور میں عام لوگوں کے لیے چونکہ ایسا کرنا ممکن نہیں اور ضعیف احادیث کی بنیاد پر بہت سے فتنے بھی کھڑے کیے گئے ہیں، اس وجہ سے اہل علم کو اب احادیث کا صحیح اور ضعیف ہونا بیان کرنا چاہیے۔ اس قسم کی احادیث کی روایت کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ نہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، بلکہ یہ کہا جائے کہ حضور سے اس طرح سے روایت کیا گیا، یا ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب یہ بات پہنچی ہے، یا اسی قسم کی کوئی اور بات۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ حدیث کے ضعف کو جانتے بوجھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ ضعیف حدیث پر عمل کرنے کا حکم۔ اہل علم کے مابین ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے بارے میں اختلاف رائے ہے۔ ان کی اکثریت کے نزدیک فضائل اعمال سے متعلق ضعیف احادیث پر 3 شرائط کی بنیاد پر عمل کرنا مستحب ہے۔ ان کی وضاحت کرتے ہوئے حافظ ابن حجر لکھتے ہیں، حدیث میں شدید نوعیت کا ضعف نہ پایا جاتا ہو۔ نمبر 2، حدیث کو کسی اصل حدیث کے تحت درج کیا جائے جو کہ صحیح ہو اور اس پر عمل کیا جاتا ہو۔ اور تیسرا یہ کہ عمل کرتے ہوئے
اس حدیث کے ثابت شدہ ہونے پر یقین نہ رکھا جائے بلکہ احتیاطاً عمل کیا جائے۔ اسقاط سند۔ اسقاط سند کا مطلب یہ ہے کہ سلسلہ اسناد ایک یا ایک سے زائد راوی کے نام غائب ہوں، خواہ ایسا جان بوجھ کر کیا گیا ہو یا نہ ہو۔ راوی کے نام کا غائب ہونا سند کے شروع میں بھی ہو سکتا ہے، آخر میں بھی اور درمیان میں بھی۔ یہ سقوط ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور چھپا ہوا بھی۔ سقوط سند کی اقسام۔ سقوط سند کے ظاہر ہونے یا چھپے ہونے کے اعتبار سے اس کی دو اقسام ہیں، ظاہر اور خفی۔ سقوط ظاہر ایسا اسقاط سند ہوتا ہے جسے علوم حدیث کے ماہرین پہچان سکتے ہیں۔ مثلاً وہ یہ جانتے ہیں کہ ایک راوی اور اس کے شیخ کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ وہ ایک زمانے سے تعلق نہ رکھتے تھے، یا اگرچہ ان کا زمانہ ایک تھا لیکن وہ کبھی ایک مقام پر اکٹھے نہیں ہوئے۔ اس راوی کے پاس اپنے شیخ کی جانب سے اجازہ اور وجادہ بھی موجود نہ ہو۔ اسناد کی تحقیق کرنے والے محقق کو راویوں کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، طلب علم اور سفر کے اوقات وغیرہ کا علم ہونا چاہیے تاکہ وہ چیزیں جان سکے۔ اجازہ روایت کرنے کی اجازت کو کہتے ہیں۔ ایک راوی کی اپنے شیخ سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن اس نے شیخ سے کسی ذریعے مثلا کسی اور شخص سے روایت حاصل کر لی۔ جب شیخ کو اس کا علم ہوا تو اس نے اس شخص کو اس طرح سے روایت کرنے کی اجازت دے دی جیسے اس نے خود شیخ سے احادیث سنی ہوں۔ اس قسم کی اجازت کو اصطلاحی طور پہ اجازہ کہا جاتا ہے۔ وجادہ اس صورتحال کو کہتے ہیں کہ کسی راوی کو اپنے شیخ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب مل گئی اور وہ شیخ کی تحریر کو پہچانتا تھا۔ اب وہ اس کتاب کی بنیاد پر شیخ سے روایت کرنے لگا۔ موجودہ دور میں حدیث کی غیر مشہور کتب کے بہت سے قلمی نسخے ملے ہیں جن پر ان کے مصنفین کے دستخط موجود تھے۔ دنیا کے مختلف ممالک سے ملنے والے ان نسخوں کا تقابلی مطالعہ کیا گیا اور ہر طرح کے اطمینان کے بعد انہیں ان کے مصنفین کے نام سے شائع کر دیا گیا۔ علماء حدیث نے سقوط ظاہر کو راوی کے غائب ہونے کی سند میں جگہ اور غائب راویوں کی تعداد کے اعتبار سے 4 اقسام میں تقسیم کیا ہے: معلق، مرسل، معضل اور منقطع۔ معلق ایسی سند کو معلق کہا جائے گا جو کہ اوپر کی جانب تو ملی ہوئی ہو لیکن نیچے کی جانب ٹوٹی ہوئی ہو اور اس طرح سے اس چیز کی طرح ہو جائے جو چھت سے لٹکائی گئی ہو۔ اصطلاحی مفہوم میں یہ ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس کے راویوں کی کثیر تعداد کو غائب کر دیا جائے۔ معلق حدیث کی صورتیں پوری کی پوری سند کو غائب کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحابی و تابعی کے علاوہ تمام راویوں کو حذف کر دیا جائے۔ امام بخاری نے ران سے متعلق باب کے مقدمے میں یہ روایت نقل کی ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنی ٹانگ کو کپڑے سے ڈھانپ لیا۔ یہ حدیث معلق ہے کیونکہ امام بخاری نے سوائے صحابی یعنی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے تمام راویوں کو حذف کر دیا ہے۔ معلق حدیث کو مسترد کر دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حدیث قبول کرنے کی شرائط میں سے اتصال سند یعنی سند کے ملا ہوا ہونے کی شرط نہیں پائی جاتی۔ اس کی سند میں ایک یا ایک سے زائد راویوں کو حذف کر دیا گیا ہوتا ہے اور ان حذف کردہ راویوں کے حالات کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ صحیحین میں موجود معلق احادیث کا حکم۔ یہ حکم کہ معلق حدیث کو مسترد کیا جائے گا عام کتب کے بارے میں۔ اگر معلق حدیث ایسی کتب میں پائی جائے جس میں صرف صحیح حدیث کو درج کیا گیا ہو جیسے کہ صحیح بخاری اور مسلم تو پھر اس کے لیے ایک خصوصی حکم ہے۔ ان احادیث کو وعظ و نصیحت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ ان میں یہ شرائط پائی جاتی ہوں۔ انہیں معروف صیغے یعنی ایکٹیو وائس میں روایت کیا گیا ہو جیسے فرمایا، ذکر کیا، حکایت کی وغیرہ، اس معاملے میں اس کے صحیح ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ انہیں مجہول صیغے یعنی پیسو وائس میں بیان کیا گیا ہو جیسے کہا گیا، ذکر کیا گیا یا حکایت کی گئی تو اس معاملے میں اس کے صحیح ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ یہ صحیح، حسن، ضعیف کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کسی صحیح نام کی کتاب میں مذکور ہو جانے سے حدیث صحیح نہیں ہو جاتی بلکہ اس کے اسناد کی تحقیق کا طریقہ ہے جس کی بنیاد پر احادیث کو صحیح قرار دیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو شاید یہ بات عجیب لگے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں بھی معلق احادیث پائی جاتی ہیں۔ معلق احادیث ان کتب میں استثنائی طور پر صرف باب کے مقدمے میں پائی جاتی ہیں۔
ان معلق احادیث کی تحقیق پر علیحدہ کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں۔ حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب تغلیق تعلیق میں بخاری کی معلق احادیث کی متصل اسناد بیان کی ہیں۔ بخاری مسلم کی وہ تمام احادیث صحیح قرار دی گئی ہیں جن کے ساتھ مکمل سند بیان کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری کا مکمل نام الجامع المسند صحیح ہے، یعنی بخاری کی وہ تمام احادیث صحیح ہیں جو کہ سند کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ اسناد سے قطع نظر بخاری مسلم کی احادیث پر بھی درایت کے اصولوں کے تحت تنقید بھی کی گئی ہے۔ مرسل حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں مرسل حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں تابعی کے بعد والے راوی یعنی صحابی کو حذف کر دیا گیا ہو۔ مرسل وہ حدیث ہوتی ہے جس کی اسناد ڈھیلی ڈھالی ہوں، یعنی اس میں جانے پہچانے راویوں ہی پر انحصار نہ کیا گیا ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی تابعی خواہ اس کی صحابہ سے ملاقات بڑی عمر میں ہوئی ہو یا چھوٹی عمر میں، وہ یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمایا، یا آپ نے ایسے کیا، یا آپ کی موجودگی میں ایسا کیا گیا۔ محدثین کے نزدیک مرسل کی صورت اسی طرح کی ہوا کرتی ہے۔ امام مسلم اپنی صحیح میں کتاب البیوع میں حدیث نقل کرتے ہیں، محمد بن رافع حجین سے، وہ لیث سے، وہ عقیل سے، وہ ابن شہاب سے، وہ سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ یعنی تازہ کھجوروں کو چھواروں کے بدلے بیچنے سے منع فرمایا۔ اس سند میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی ہے اور اپنے اور حضور کے درمیان واسطے کو حذف کر دیا ہے۔ اس حذف واسطے میں صرف ایک صحابی بھی ہو سکتے ہیں یا ایک صحابی کے ساتھ ساتھ کوئی اور تابعی بھی ہو سکتے ہیں۔ فقہ اور اصول فقہ کے ماہرین کے نزدیک مرسل حدیث کا معنی، ہم نے مرسل حدیث کی جن صورتوں کا ذکر کیا یہ محدثین کی تعریف کے مطابق ہے۔ فقہ اور اصول فقہ کے ماہرین کے نزدیک مرسل حدیث کی تعریف میں کچھ فرق ہے۔ ان کے نزدیک مرسل کا معنی زیادہ وسیع ہے اور ہر منقطع حدیث یعنی جس میں کوئی ایک راوی بھی غائب ہو، خواہ وہ صحابی ہو یا بعد کا کوئی راوی، کو مرسل ہی شمار کرتے ہیں، خواہ اس کا انقطاع کا سبب کچھ بھی ہو۔ خطیب بغدادی کا نقطہ نظر بھی یہی ہے۔ مرسل حدیث کا حکم، مرسل حدیث بنیادی طور پر تو مسترد ہی کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں صحیح حدیث کی شرائط میں سے اتصال سند کی شرط موجود نہیں۔ جو راوی حذف کیا گیا ہے ہمیں اس کے حالات کا علم نہیں ہے، عین ممکن ہے کہ وہ صحابی نہ ہو اور ضعیف ہو۔ حدیث کے ماہرین کا مرسل حدیث اور اس سے نتائج اخذ کرنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ یہ وہ منقطع حدیث ہے جس کی سند کا صرف آخری حصہ حذف کیا گیا ہے۔ جس نام کو حذف کیا گیا ہے وہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ صحابی ہوگا اور تمام صحابہ اعلیٰ کردار کے مالک تھے۔ اگر ہمیں ان کے نام کا علم نہ بھی ہو تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اجمالی طور پر اہل علم کے اس بارے میں 3 نقطہ نظر مشہور ہیں۔ مرسل حدیث کو مسترد کیا جائے گا۔ محدثین، فقہاء اور اصول فقہ کے ماہرین کی اکثریت کا یہی نقطہ نظر ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ہمیں حذف کردہ راوی کا نام کا علم نہیں۔ مرسل حدیث صحیح ہے اور اس سے نتائج اخذ کیے جائیں گے۔ یہ 3 بڑے ائمہ یعنی ابو حنیفہ، مالک اور احمد بن حنبل کا نقطہ نظر ہے۔ علماء کا یہ گروہ اس بنیاد پر اس قسم کی حدیث کو قبول کرتا ہے کہ مرسل حدیث صرف ثقہ راوی سے ہی روایت کی گئی ہو، یا ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک ثقہ تابعی صرف اس صورت میں کسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر سکتا ہے اگر اس نے اسے کسی قابل اعتماد شخص یعنی صحابی سے بات سنی ہو۔ مرسل حدیث کو کچھ شرائط کے ساتھ قبول کیا جائے گا۔ یہ امام شافعی اور دیگر اہل علم کا نقطہ نظر ہے۔ انہوں نے مرسل حدیث کو قبول کرنے کے لیے چند شرائط بیان کی ہیں۔ مرسل حدیث بیان کرنے والا راوی بڑی عمر کے ان تابعین میں سے ہو جنہوں نے بڑی عمر میں صحابہ سے احادیث روایت کی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹی عمر والے تابعین براہ راست صحابہ سے روایت نہیں کرتے بلکہ کسی اور تابعی سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ نمبر 2، جب کبھی وہ راوی اس شخص کا نام بیان کرے جس سے اس نے حدیث روایت کی ہے تو وہ شخص ثقہ ہو اور حفاظ حدیث اس حدیث کے خلاف کوئی حدیث بیان نہ کریں۔ حدیث کو کسی اور سند سے بھی روایت کیا گیا ہو، اگر دوسری سند بھی مرسل ہو تو اس صورت میں اسے بیان کرنے والا راوی پہلے راوی کے علاوہ کوئی اور شخص ہو۔ مرسل حدیث کسی صحابی کے قول کے مطابق ہو۔ اکثر اہل علم اس مرسل حدیث کے مطابق احکام اخذ کرتے ہوں۔ ایسی مرسل حدیث جو کئی طرق سے روایت کی گئی ہو،
ان شرائط کی بنیاد پر تحقیق کر لینے کے بعد یہ واضح ہو جائے کہ یہ صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کسی اور حدیث سے متضاد ہو اور اس تضاد کو دور کرنا ممکن نہ ہو، تو اس صورت میں ہم مرسل حدیث کو ترجیح دیں گے، کیونکہ اس کی اسناد کے طرق زیادہ ہیں۔ تابعین کی بڑی یا چھوٹی عمر علوم حدیث میں ایک دلچسپ موضوع ہے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب اس دور میں پیدا ہوئے جب صرف چند صحابہ کرام ہی زندہ تھے۔ انہوں نے بچپن یا لڑکپن میں ان صحابہ سے ملاقات کر لی اور تابعی کا درجہ حاصل کر لیا، مگر ان کی عمر ایسی نہ تھی کہ جس سے یہ ان صحابہ سے باقاعدہ کچھ سیکھ سکتے۔ جب یہ پختہ عمر کو پہنچے تو بڑی عمر کے تابعین سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ ایسے تابعی کی مرسل حدیث کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے یہ براہ راست کسی صحابی سے حاصل کی ہوگی۔ صحابی کی مرسل حدیث، کسی صحابی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے متعلق بیان کردہ حدیث بھی مرسل ہو سکتی ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس صحابی نے اس بات کو خود سنا یا نہ دیکھا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ صحابی عہد رسالت میں کم عمر ہو، یا اس نے دیر سے اسلام قبول کیا ہو، یا پھر اس موقع پر موجود نہ ہو۔ ایسے صحابہ جو عہد رسالت میں کم عمر تھے، جیسے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ یا ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت کثیر تعداد میں پائی جاتی ہیں۔ صحابی کی مرسل حدیث کا حکم، علماء کی اکثریت کے نقطہ نظر کے مطابق صحابی کی مرسل حدیث صحیح ہوگی، اس سے نتائج اخذ کرنا درست ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا امکان بہت کم ہے کہ صحابی نے کسی تابعی سے حدیث روایت کی ہو۔ اگر انہوں نے ایسا کیا ہو تو وہ اسے بیان کر دیتے ہیں۔ جب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات منسوب کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دوسرے صحابی سے ہی اس بات کو سنا ہوگا، جیسے کہ اوپر گزر چکا ہے کہ صحابی کو حذف کر دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تمام صحابہ قابل اعتماد ہیں۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ صحابی کی مرسل حدیث بھی دوسری مرسل احادیث کی طرح ہے۔ یہ رائے بہت ہی کمزور اور مسترد شدہ ہے۔ معزل حدیث، معزل ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس کے دو مسلسل راویوں کے نام غائب ہوں۔ حاکم اپنی کتاب معرفت العلوم حدیث میں اپنی سند سے سیدنا ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلام کا کھانا اور لباس دستور کے مطابق مالک کی ذمہ داری ہے، اور اس کی طاقت سے زائد کام نہیں لیا جائے گا۔ حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث امام مالک سے آگے معزل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مالک اور سیدنا ابو ہریرہ کے درمیان دو راویوں کے نام اس میں غائب ہیں۔ اس حدیث کے بارے میں ہمیں دو مسلسل غائب راویوں کے نام امام مالک کی موطا سے باہر ایک سند سے ملتے ہیں، جس سے یہ متصل سند کی حدیث ہو جاتی ہے کہ مالک کو محمد بن عجلان نے بتائی، اور محمد بن عجلان کو ان کے والد نے، اور ان کو ابو ہریرہ نے۔ اس حدیث کی بہت سی متصل اسناد امام بخاری مسلم نے بیان کی ہیں۔ معزل حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ یہ مرسل و منقطع سے بھی زیادہ ضعیف قرار دی جاتی ہے، کیونکہ اس کے مسلسل غائب راویوں کی تعداد ان سے زیادہ ہوتی ہے۔ منقطع حدیث کسی سند کے شروع، درمیان، آخر کسی بھی جگہ سے ٹوٹی ہوئی تو اس حدیث کو منقطع حدیث کہا جاتا ہے۔ اس تعریف کے اعتبار سے منقطع میں مرسل، معلق، معزل ہر قسم کی حدیث شامل ہو جاتی ہے، لیکن بعد کے دور کے حدیث کے ماہرین نے منقطع حدیث کو اس صورت کے ساتھ مخصوص کر لیا ہے جس پر مرسل، معلق اور معزل کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ یہی استعمال قدیم دور کے بعض ماہرین کے ہاں بھی عام رہا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، اکثر اوقات منقطع حدیث کو اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں کسی صحابی سے روایت کرنے والے تابعی کو حذف کر دیا جائے، جیسے امام مالک درمیانی تابعین کو چھوڑ کر سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے لگے۔ واضح ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کی وفات 74 ہجری میں ہو گئی تھی، جبکہ امام مالک کی پیدائش 90 ہجری میں ہوئی۔ لازمی طور پر ان کے درمیان ایک یا دو تابعین موجود ہوں گے۔ متاخرین کے نزدیک منقطع حدیث کی تعریف منقطع ایسی حدیث ہوتی ہے جس کی سند ٹوٹی ہوئی ہو، لیکن یہ معلق، مرسل اور معزل کے علاوہ ہو۔ منقطع ہر اس ٹوٹی سند کی حدیث کو کہا جائے گا جس کی شروع کی سند ٹوٹی ہوئی نہ ہو، جس میں سے صحابی کو حذف نہ کیا گیا ہو، اور جس میں دو لگاتار راویوں کو حذف نہ کیا گیا ہو۔ اگر انقطاع ایک جگہ ہو، یعنی کہ ٹوٹنے کا سند کا ٹوٹا ہوا ہونا ایک جگہ ہو یا ایک سے زائد جگہ ہو، اسے منقطع حدیث ہی کہا جائے گا۔ منقطع حدیث کی مثال ہے عبد الرازق ثوری، وہ ابو اسحاق سے، وہ زید بن یسعی سے، اور وہ حذیفہ سے واسطہ بیان کیے بغیر روایت کرتے ہیں کہ اگر تم ابو بکر کو اپنا حاکم بنا لو تو وہ قوت والے اور دیانتدار ہیں۔
اس حدیث کی سند میں ثوری اور ابو اسحاق کے درمیان ایک راوی کا نام مذکور نہیں ہے جن کا نام شریک ہے۔ ثوری نے براہ راست ابو اسحاق سے روایت نہیں کی ہے، انہوں نے شریک سے اور شریک نے ابو اسحاق سے احادیث روایت کی ہیں۔ اہل علم کا اس پر اتفاق رائے ہے کہ منقطع حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ محذوف شدہ راوی کے حالات کیا تھے۔ مدلس تدلیس کا اسم مفعول ہے۔ لغوی اعتبار سے تدلیس کا معنی ہوتا ہے کہ خریدار سے بیچی جانے والی چیز کے عیب چھپائے جائیں۔ تدلیس دلس سے نکلا ہے، ڈکشنری میں اس کا معنی اندھیروں کا اختلاط ہے۔ جب ایک تدلیس کرنے والا راوی حدیث کے عیوب کو جان بوجھ کر چھپاتا ہے تو اس حدیث کو مدلس یعنی تدلیس شدہ کہا جاتا ہے۔ تدلیس کی اقسام، تدلیس کی دو بڑی اقسام ہیں، اسناد میں تدلیس اور شیوخ میں تدلیس۔ حدیث کے ماہرین نے تدلیس اسناد کی مختلف تعریفیں کی ہیں، ہم ان میں سے صحیح اور دقیق ترین تعریف کو منتخب کرتے ہیں۔ تدلیس اسناد کی تعریف: کوئی راوی کسی شیخ سے حدیث روایت کرتا ہو، اس نے اس شیخ سے کوئی حدیث نہیں سنی لیکن وہ اس حدیث کو یہ بھی بتائے بغیر روایت کر رہا ہو کہ اس نے حدیث کو اس شیخ سے نہیں سنا ہے۔ تدلیس اسناد کی اس تعریف کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے حدیث بیان کرنے والا شیخ مثلا الف سے چند احادیث سن رکھی ہیں، جس حدیث میں وہ تدلیس کرنے جا رہا ہے اس حدیث کو اس نے اس شیخ یعنی کہ شیخ الف سے نہیں سنا بلکہ کسی اور شیخ یعنی کہ شیخ بے سے سنا ہے۔ وہ اصل شیخ بے جس سے اس نے حدیث سنی ہے کا ذکر نہیں کرتا بلکہ پہلے والے شیخ الف سے حدیث روایت کرنے لگتا ہے اور روایت کو ذو معنی الفاظ جیسے الف نے کہا یا الف سے روایت ہے میں بیان کر دیتا ہے۔ اس سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والا اس وہم میں مبتلا ہو جائے کہ اس نے حدیث پہلے شیخ الف سے سن رکھی ہے۔ وہ یہ وضاحت نہیں کرتا کہ واقعتاً اس نے حدیث پہلے شیخ الف سے نہیں سنی، وہ واضح الفاظ جیسے میں نے الف سے سنا ہے یا الف سے مجھ سے یہ حدیث بیان کی استعمال نہیں کرتا تاکہ اسے جھوٹا نہ سمجھا جائے۔ اس طریقے سے وہ ایک یا ایک سے زائد راویوں کو حذف کر دیتا ہے۔ تدلیس اور ارسال خفی میں فرق: ابو الحسن یہ تعریف بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں، تدلیس اور ارسل خفی میں فرق یہ ہے کہ ارسل خفی میں راوی اس شیخ سے احادیث روایت کر رہا ہوتا ہے جس سے اس نے کبھی بھی کوئی حدیث روایت نہیں کی ہوتی، جبکہ تدلیس کرنے والے شخص نے اس شیخ سے دیگر احادیث بھی تدلیس کے بغیر روایت کی ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس ارسال خفی کرنے والا شخص اس شیخ سے کوئی بھی حدیث روایت نہیں کرتا اگرچہ وہ اس شیخ کے زمانے میں موجود ہو اور اسے ملا بھی ہو۔ تدلیس اسناد کی مثال: حاکم نے اپنی سند سے علی بن خشرم سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابن عینیہ نے زہری سے حدیث روایت کی، ان سے پوچھا گیا کیا آپ نے یہ حدیث خود زہری سے سنی ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں، میں نے نہ تو یہ زہری سے سنی ہے اور نہ ہی کسی ایسے شخص سے جس نے زہری سے حدیث سنی ہو۔ یہ حدیث عبدالرزاق نے معمر سے اور انہوں نے زہری سے سنی ہے۔ اس مثال میں ابن عینیہ نے اپنے اور زہری کے درمیان دو واسطے حذف کر دیے ہیں۔ پھر ہے تدلیس تسویہ۔ تدلیس تسویہ کی تعریف یہ ہے کہ ایک شخص اپنے شیخ سے حدیث روایت کرے، اس سند میں دو ایسے راوی پائے جاتے ہیں جو ثقہ قابل اعتماد ہوں، ان کی آپس میں ملاقات بھی ہوئی ہو، ان دونوں کے درمیان ایک ضعیف کمزور شخص بھی ہو۔ اب صورتحال یہ بنی کہ راوی، ثقہ راوی، پھر اسے ثقہ راوی، ضعیف راوی اور پھر ثقہ راوی، تو دونوں ثقہ افراد 3 اور 5 کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی ہوگی۔ اب تدلیس کرنے والا شخص اس حدیث کو اس طرح سے روایت کرے گا کہ وہ ضعیف راوی 4 کو حذف کرتے ہوئے 3 کی روایت براہ راست 5 سے کر دے گا۔ اس طریقے سے وہ اپنی سند میں تمام ثقہ افراد کو شامل کر دے گا۔ یہ تدلیس کی بدترین شکل ہے۔ تدلیس کرنے والے کا شیخ خود تدلیس کرنے کے لیے مشہور نہیں ہوگا۔ تدلیس کرنے والا شخص اس طریقے سے حدیث کو روایت کرے گا کہ سننے والا اس حدیث کو صحیح سمجھ بیٹھے گا۔ اس میں بہت بڑا دھوکہ پایا جاتا ہے۔ تدلیس تسویہ کرنے والے مشہور ترین لوگ، ان میں بقیہ بن ولید اور ولید بن مسلم شامل ہیں۔ بقیہ کے بارے میں ابو مسعود کہتے ہیں بقیہ کی احادیث صاف نہیں ہوتی، ان میں تقیہ کے اصول پر بات کو چھپایا گیا ہوتا ہے۔ تدلیس تسویہ کی مثال: ابن ابی حاتم اپنی
علل میں روایت کرتے ہیں، میں اپنے والد کو اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے سنا، اسحاق بن راہویہ سے، بقیہ سے، وہ ابو وہب الاسدی سے، وہ نافع سے، وہ ابن عمر رسالن سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے اسلام کی اس وقت تک تعریف نہ کرو جب تک کہ تم اس کی رائے کی پختگی کو نہ پہچان لو۔ ان کے والد کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ایسی بات بیان کی گئی ہے جو کہ شاید ہی کسی کی سمجھ میں آئے۔ اس کی سند کچھ اس طرح ہے: عبید اللہ بن عمر ثقہ، اسحاق بن ابی فروہ ضعیف، نافع ثقہ، ابن عمر، عبید اللہ بن عمر کی کنیت تو ابو وہب تھی اور وہ بنو اسد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس حدیث میں بقیہ نے اسحاق بن ابی فروہ جو کہ ایک ضعیف راوی ہیں کو حذف کر دیا اور عبید اللہ بن عمر کا ذکر نام کی بجائے کنیت اور قبیلے سے کر دیا تاکہ کوئی یہ پہچان نہ سکے کہ اس نے ایک ضعیف راوی کا نام غائب کر دیا ہے۔ تدلیس شیوخ میں تدلیس کی تعریف یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے شیخ جس سے وہ حدیث روایت کر رہا ہے اس کا نام، کنیت، نسب وغیرہ غیر معروف طریقے سے بیان کرے تاکہ وہ پہچانا نہ جائے۔ تدلیس شیوخ کی مثال یہ ہے کہ ابو بکر بن مجاہد جو کہ قرأت کے ائمہ میں سے ہیں کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی عبداللہ نے ہم سے یہ حدیث بیان کی، اس سے ان کی مراد ابو بکر بن ابو داؤد سجستانی ہے۔ تدلیس اسناد ایک مکروہ عمل ہے، اکثر اہل علم نے اس کی مذمت کی ہے، شعبہ اس کی مذمت کرنے میں سب سے آگے ہیں۔ انہوں نے اس سے متعلق سخت آراء پیش کی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ تدلیس تو جھوٹ کا بھائی ہے۔ تدلیس تسویہ مکروہ ترین عمل ہے۔ عراقی کہتے ہیں جس نے جان بوجھ کر تدلیس تسویہ کا ارتکاب کیا وہ نہایت ہی ناقابل اعتماد شخص ہے۔ تدلیس شیوخ کے 4 اسباب ہیں: شیخ ضعیف ہو یا غیر ثقہ ہو، اس کی تاریخ وفات کے بعد کی ہو جس کے باعث ایک بڑا گروہ تدلیس کرنے والے کے ساتھ روایت میں شریک ہو جائے۔ بڑے گروہ کے شریک ہو جانے سے تدلیس کرنے والا راوی کی انفرادیت اور انا مجرور ہو سکتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی راوی شیخ الف کے غیر معروف نام سے روایت کر رہا ہو اور یہ تاثر دے رہا ہو کہ الف سے اسے اس حدیث کو صرف اسی نے سنا ہے۔ اگر وہ شیخ الف کا اصل نام بتا دے تو بہت سے لوگ یہ کہہ دیں گے کہ تمہاری کیا خصوصیت ہے، ہم نے بھی اس سے حدیث کو انہی شیخ سے سنا ہے۔ ظاہر ہے کہ مفاد پرستانہ رویہ ہے جس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ راوی سے عمر میں چھوٹا ہو، راوی محض اپنی انا پرستی کے باعث اس کا درست نام ذکر نہ کرے کہ اس کا شیخ اس سے چھوٹا ہے اور لوگ کہیں گے کہ اپنے سے چھوٹے سے حدیث روایت کرتا ہے۔ شیخ سے کثیر تعداد میں روایت پائی جاتی ہوں، راوی کثیر تعداد میں اس شیخ کی روایت بیان نہ کرنا چاہتا ہو اس لیے وہ مختلف روایتیں اس کے مختلف ناموں سے بیان کر دے، اس کا مقصد بھی انفرادیت پسندی ہے۔ تدلیس اسناد کے 5 اسباب ہیں: سند کو بلند کرنا، یعنی ایک شخص سے روایت کرنے کی بجائے اس کے اوپر والے سے روایت کرنا تاکہ سند مختصر اور اس سے زیادہ قابل اعتماد سمجھا جائے۔ جس شیخ سے کثیر تعداد میں احادیث سنی ہوں ان احادیث کی اسناد میں کوئی نام ضائع ہو جائے، یہ اتفاقی امر ہے جس کے لیے تدلیس کرنے والے کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اور تدلیس شروع کی پہلی 3 وجوہات کا اطلاق تدلیس اسناد پر بھی ہوتا ہے۔ مرسل خفی کی تعریف یہ ہے کہ ایک ایسی حدیث ہوتی ہے جس کا راوی اسے کسی ایسے شخص سے روایت کرتا ہے جس سے اس راوی کی ملاقات ہوئی ہوتی ہے یا کم از کم جو اس کے زمانے میں موجود ہوتا ہے، لیکن اس راوی نے شیخ سے کوئی بھی حدیث نہیں سنی ہوتی۔ وہ راوی کو ذو معنی الفاظ میں روایت کرتا ہے، جیسے میں نے اس شخص سے یہ حدیث سنی کے بجائے یہ کہنا کہ اس نے کہا۔ ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے عقبہ بن عامر سے مرفوع روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پہرا دینے والے پر رحمت فرمائے۔ امام مزی اپنی کتاب اطراف میں لکھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کی ملاقات کبھی عقبہ بن عامر سے نہیں ہوئی۔ مرسل خفی کیسے پہچانی جائے؟ مرسل خفی کی پہچان 3 ذرائع سے ہوتی ہے: فن رجال کے ذریعے، بعض ماہرین واضح طور پر بیان کر دیتے ہیں کہ وہ راوی جس شخص سے حدیث بیان کر رہا ہے اس کی کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی یا اس نے کبھی ان سے حدیث نہیں سنی۔ وہ راوی خود کسی موقع پہ بیان کر دے کہ اس کی شیخ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی یا اس نے کبھی ان سے حدیث نہیں سنی، اور حدیث کسی اور مقام پر بھی موجود ہے جس میں اس راوی اور شیخ کے درمیان کچھ افراد کا اضافہ پایا جاتا ہو۔ اب معنعن اور مؤنن احادیث۔ معنعن کی تعریف یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کہہ کر بتائی جانے والی بات،
اصطلاحی مفہوم میں اس حدیث کو کہتے ہیں جو عن کہہ کے روایت کی گئی ہوتی ہے، جیسے فلاں ان فلاں۔ حدیث کی روایت مختلف الفاظ میں کی جاتی ہے، مثلاً حدثنا یعنی فلاں شخص نے ہم سے حدیث بیان کی، سمعت یعنی میں نے اس حدیث کو فلاں شخص سے سنا، اخبرنا یعنی فلاں شخص نے ہمیں یہ خبر سنائی۔ روایت کا ایک طریقہ عن بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ فلاں نے فلاں سے روایت کی۔ چونکہ اس لفظ کے ذریعے واضح طور پر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ فلاں نے فلاں سے یہ حدیث خود سنی ہے یا نہیں، اس وجہ سے عن حدیث کی سند میں کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی بحث یہاں درج کی گئی ہے۔ ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ عثمان بن ابی شیبہ ہم سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں، ان سے معاویہ بن ہشام نے حدیث بیان کی، ان سے سفیان نے حدیث بیان کی، سفیان نے اسامہ بن زید سے روایت کی، انہوں نے عثمان بن عروہ سے روایت کی، اور انہوں نے عروہ سے روایت کی، اور انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔ آپ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صف کے دائیں جانب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اس معاملے میں اہل علم کے مابین اختلاف رائے ہے کہ معنن متصل ہے یا منقطع۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ معنن کو منقطع حدیث قرار دیا جائے گا جب تک کہ اس کی سند کا اتصال ثابت نہ ہو جائے۔ دوسرا نقطہ نظر جو کہ حدیث فقہ اور اصول فقہ کے ماہرین کی اکثریت کا نقطہ نظر ہے، یہ ہے کہ اسے چند شرائط کے ساتھ متصل حدیث مان لیا جائے گا۔ ان میں سے دو شرائط پر سب اہل علم کا اتفاقی رائے ہے۔ معنن حدیث کی سند میں کوئی راوی تدلیس کرنے والا نہ ہو، اور معنن حدیث کے دو مسلسل راویوں کی ملاقات ہونا ممکن ہو۔ ان دو شرائط کے علاوہ دوسرے گروہ نے کچھ اور اضافہ کیا ہے۔ معنن حدیث کے دو مسلسل راویوں کی ملاقات ایک ثابت شدہ امر ہو۔ معنن حدیث کے دو مسلسل راویوں میں طویل عرصے کی رفاقت پائی جاتی ہو۔ یہ بات معلوم ہو کہ اور متعین ہو کہ معنن حدیث کے دو مسلسل راویوں میں سے ایک دوسرے سے حدیث کو براہ راست روایت کرتا ہے۔ معنن لغوی اعتبار سے معنن اس میں مفعول ہے، اس کا مطلب ہے انا کہنا۔ اصطلاحی مفہوم میں اس حدیث کو کہتے ہیں جسے اس طرح روایت کیا گیا ہو کہ حدثنا فلاں انا فلاں، یعنی ہم سے فلاں نے حدیث بیان کی، پھر فلاں سے فلاں نے، اور فلاں۔ امام احمد اور ایک اور گروہ کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ معنن حدیث کو منقطع قرار دے کر ضعیف قرار دیا جائے گا۔ اہل علم کی اکثریت کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ لفظ انا بالکل عین کی طرح ہے، اور معنن حدیث کو معنن حدیث سے متعلق شرائط کی موجودگی میں قبول کر لیا جائے گا۔ راوی پر الزام کے باعث مردود حدیث۔ راوی پر الزام کر معنی ہیں کہ اس پر کھلے الفاظ میں الزام لگایا گیا ہو، اس کے کردار اور دین کے بارے میں اعتراضات کیے گئے ہوں، حدیث کے بارے میں اس کے رویے پر گفتگو کی گئی ہو، یعنی وہ حدیث کو کس طرح محفوظ رکھتا تھا، انہیں کس طرح یاد رکھتا تھا، اس معاملے میں وہ کس حد تک محتاط تھا۔ راوی پر الزام کے اسباب۔ راوی پر الزام کے بنیادی طور پر 10 اسباب ہیں، ان میں سے 5 تو اس کے کردار سے متعلق ہیں، اور 5 کا تعلق حدیث کی حفاظت کے امور سے ہے۔ کردار سے متعلق الزامات ان بنیادوں پر لگائے جاتے ہیں: جھوٹ، یعنی کہ حدیث بیان کرنے والا شخص کہیں جھوٹ بولنے کا عادی تو نہیں۔ جھوٹ بولنے کا الزام، یہ الزام اگرچہ غلط بھی ہو لیکن احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس شخص کی حدیث کو قبول نہ کیا جائے۔ فسق و فجور، وہ شخص اعلانیہ طور پر گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتا۔ بدعت، وہ شخص کسی نئے مذہب، مسلک، فرقے، رسم کا حامی تو نہیں۔ جہالت، اگر وہ شخص دین کو نہیں جانتا تو بات کچھ کی کچھ ہو سکتی ہے۔ حدیث کی حفاظت سے متعلق راوی کی شخصیت کے ان پہلوؤں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ بہت زیادہ غلطیاں کرنا، تھوڑی بہت غلطی تو سبھی سے ہو سکتی ہے، لیکن بہت زیادہ غلطیاں کرنے والے شخص کے رویے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غیر محتاط طبیعت کا مالک تھا۔ حافظے کی کمزوری، غفلت، لاپرواہی، بہت زیادہ وہمی ہونا۔ ثقہ راویوں کی احادیث کے خلاف احادیث روایت کرنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں موضوع حدیث۔ لغوی اعتبار سے موضوع وضع کرنے کا اس میں مفعول ہے، اور اس کا معنی ہے گھڑی ہوئی چیز۔ اصطلاحی مفہوم میں موضوع حدیث اس جھوٹی حدیث کو کہتے ہیں جسے گھڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیا گیا ہو۔ یہ ضعیف حدیث میں سب سے بدترین درجے کی حامل ہے۔ بعض اہل علم تو اسے ضعیف حدیث میں بھی شمار نہیں کرتے بلکہ ایک الگ درجے پر رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے گھڑ کر جھوٹی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرنا بہت بڑا جرم ہے۔
ضعیف حدیث میں تو پھر بھی یہ شک ہوتا ہے کہ شاید یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو، جبکہ موضوع حدیث تو سراسر جھوٹ کا پلندہ ہوتی ہے۔ موضوع حدیث کی روایت کرنے کا حکم۔ اہل علم کا اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ موضوع حدیث کے بارے میں یہ جانتے ہوئے کہ جعلی حدیث ہے، اسے روایت کرنا جائز نہیں۔ ہاں، اس بات کی اجازت ہے کہ اسے روایت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بتا دیا جائے کہ یہ موضوع حدیث ہے۔ مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر مجھ سے منسوب جھوٹی بات بیان کی تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ جعلی احادیث ایجاد کرنے والا شخص بسا اوقات اپنی طرف سے کوئی بات گھڑتا ہے اور اس کے بعد اس کی اسناد اور روایات کو ایجاد کر لیتا ہے۔ بعض اوقات وہ کچھ دانشوروں وغیرہ کے اقوال حاصل کرتا ہے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرنے کے لیے جھوٹی اسناد ایجاد کر لیتا ہے۔ موضوع حدیث کو کیسے پہچانا جائے؟ احادیث ایجاد کرنے والا خود کا اقرار کر لے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ابو اسما نوح بن ابی مریم نے اس بات کا خود اقرار کیا کہ اس نے قرآن مجید کی ہر صورت کے فضائل سے متعلق احادیث گھڑیں اور انہیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب کر دیا۔ احادیث ایجاد کرنے والا الٹی سیدھی بات کر کے اپنا درجہ خود کم کر لے۔ مثال کے طور پر ایک ایسا شخص کسی شیخ سے حدیث روایت کر رہا تھا۔ جب اس شخص سے اس کی تاریخ پیدائش پوچھی گئی تو معلوم ہوا کہ اس کے شیخ اس شخص کی پیدائش سے کچھ عرصے پہلے انتقال کر چکے تھے۔ اس شخص کی بیان کردہ حدیث کا علم سوائے اس کے کسی اور کو نہ تھا۔ اس جھوٹ کی وجہ سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ شخص حدیث کو خود گھڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر رہا ہے۔ احادیث وضع کرنے کے شواہد راوی کے ذات میں پائے جائیں۔ مثلا راوی کسی خاص مسلک کے بارے میں شدت پسندانہ رویہ رکھتا ہو اور وہ اس مسلک کو ثابت کرنے کے لیے احادیث وضع کرنے لگے۔ خود حدیث میں وضع کرنے کے شواہد پائے جائیں۔ مثلا حدیث کے الفاظ گھٹیا درجے کے ہوں یا حصی شواہد کے خلاف ہوں یا قرآن مجید کے صریح الفاظ کے خلاف ہوں۔ جعلی احادیث وضع کرنے کی وجوہات۔ قرب الہی کا حصول۔ بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے احادیث وضع کی۔ انہوں نے لوگوں کو نیکیوں کی طرف راغب کرنے اور گناہوں سے روکنے کے لیے حدیثیں گھڑیں۔ جعلی احادیث کے ان موجودوں نے اپنی طرف سے لوگوں کو زہد اور تقوی کی طرف لانے کے لیے احادیث گھڑیں، لیکن یہ بدترین لوگ تھے کیونکہ انہیں ثقہ سمجھتے ہوئے لوگوں نے ان کی احادیث پر یقین کر لیا۔ ایسے لوگوں کی ایک مثال میسرہ بن عبد الرب تھا۔ ابن حبان اپنی کتاب الضعفاء میں ابن مہدی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس شخص سے پوچھا، تم یہ احادیث کہاں سے لائے ہو؟ تم نے کس شخص کو یہ احادیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے؟ وہ کہنے لگا، میں نے ان احادیث کو خود ایجاد کیا ہے تاکہ لوگوں کو نیکیوں کی طرف راغب کر سکوں۔ مسلک اور فرقے کی تائید۔ بعض لوگوں نے اپنے مسلک و فرقے کی تائید میں احادیث ایجاد کی۔ خلافت راشدہ کے دور میں جو سیاسی نوعیت کے فرقے پیدا ہوئے، انہوں نے اپنے فرقے کی تائید میں احادیث وضع کرنے کا کام شروع کیا۔ اس کی مثال یہ حدیث ہے کہ علی سب سے بہترین انسان ہے، جس نے اس کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ بعض ایسے ملحد لوگ تھے جنہوں نے اسلام پر اعتراضات کرنے اور اس سے متعلق لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کام شروع کیا۔ وہ کھلم کھلا تو اسلام پر اعتراضات نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے اس طریقے سے اپنا مقصد حاصل کرنے کی مذموم کوشش کی۔ انہوں نے اسلام کی تعلیمات کا حلیہ بگاڑنے اور اس پر اعتراضات کرنے کے لیے احادیث وضع کرنے کا طریقہ اختیار کیا۔ ان کی ایک مثال محمد بن سعید شامی تھا۔ اس نے حمید اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت منسوب کی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں سوائے اس کے کہ جسے اللہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے حدیث کے ایسے ماہرین پیدا کیے جنہوں نے ایسی احادیث کو الگ کر دیا۔ پھر ایک وجہ حکمرانوں کا قرب حاصل کرنا بھی تھا۔ بعض حضرات نے محض حکمرانوں کی قربت حاصل کرنے کے لیے احادیث گھڑنے کا سلسلہ شروع کیا۔ وہ لوگ اس طریقے کے حکمرانوں کا ناجائز کاموں کو بھی جائز قرار دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ غیاث بن ابراہیم النخعی خلیفہ مہدی کے پاس آیا تو وہ کبوتر کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس موقع پر اس نے فوراً ہی اپنی طرف سے سند حدیث بیان کی، تیر اندازی، گھڑ دوڑ، خچر کی دوڑ اور کبوتر بازی کے علاوہ کسی چیز میں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس شخص نے حدیث میں کبوتر بازی کا اپنی طرف سے اضافہ کر دیا۔ مہدی اس حدیث سے واقف تھا۔ اس نے فوراً ہی کبوتر کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور کہنے لگا، میں اس بات سے واقف ہوں۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو لوگوں کو قصے کہانیاں سنا کر اپنے روزگار کا بندوبست کیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو عجیب و غریب طلسماتی قصے سنا کر ان سے رقم وصول کرتے۔
ابو سعید المدائنی اسی قسم کا ایک قصہ گو تھا۔ شہرت کا حصول۔ ایسی عجیب و غریب احادیث کو جو حدیث کے کسی ماہر کے پاس موجود نہیں تھیں، محض سستی شہرت کے حصول کے لیے ایجاد کیا گیا۔ ابن ابی وحیہ اور حماد النسیبی جیسے لوگ احادیث کی صنعت کو عجیب و غریب بنانے کے لیے اس میں تبدیلیاں کر دیتے تاکہ لوگ انہیں سننے کے لیے ان کے پاس آئیں۔ وضع حدیث کے بارے میں فرقہ کرامیہ کا نقطہ نظر۔ دور قدیم میں ایک بدعتی فرقہ کرامیہ پیدا ہوا۔ ان کے نزدیک ترغیب و ترہیب یعنی لوگوں کو نیکیوں کی طرف رغبت دلانے اور برائیوں سے روکنے کے لیے احادیث ایجاد کرنا جائز تھا۔ ان حضرات نے متواتر حدیث جس نے مجھ سے جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے کے بعض ترک میں موجود اس اضافے سے استدلال کیا کہ جس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مجھ سے جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ اضافہ حدیث کے ماہرین اور حفاظ کے نزدیک ثابت شدہ نہیں ہے۔ ان میں سے بعض افراد کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ منسوب نہیں کرتے بلکہ آپ کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ایک نہایت احمقانہ استدلال تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کو پھیلانے کے لیے کسی جھوٹے پروپیگنڈے کے محتاج ہرگز نہ تھے۔ فرقہ کرامیہ کا نقطہ نظر مسلمانوں کے اجماع کے خلاف تھا۔ اس کے بعد شیخ ابو محمد الجوینی کا دور آیا۔ انہوں نے احادیث ایجاد کرنے والے فرد کی تکفیر کا فتویٰ جاری کیا۔ موضوع حدیث بیان کرنے کے بارے میں بعض مفسرین کی غلطی۔ قرآن مجید کے بعض مفسرین نے بھی اپنی تفسیروں میں موضوع احادیث کو بیان کرنے کی غلطی کی ہے۔ انہوں نے ان احادیث کا موضوع ہونا بیان نہیں کیا ہے۔ ان میں سیدنا ابی بن کعب رسالہ سے منسوبہ احادیث شامل ہیں جو قرآن مجید کی مختلف صورتوں کی تلاوت کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں ثعلبی، واحدی، زمخشری، بیضاوی اور شوکانی جیسے مفسرین شامل ہیں۔ متروک حدیث۔ ایسی حدیث کو متروک کہا جاتا ہے جس کی سند میں کوئی ایسا راوی موجود ہو جس پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا گیا ہو۔ راوی پر جھوٹ بولنے کا الزام لگائے جانے کے دو اسباب ہیں۔ راوی کو ایسی حدیث بیان کر رہا ہو جو حدیث قبول کرنے کے قواعد و ضوابط کے خلاف ہو اور اس حدیث کو اس شخص کے علاوہ کوئی اور بیان نہ کرتا ہو، اور راوی اپنی عام زندگی میں جھوٹ بولنے کی عادت کے لیے مشہور ہو لیکن حدیث کے معاملے میں اس سے جھوٹ بولنا ثابت نہ ہو۔ متروک حدیث کی مثال عمر بن شمر جابر بن ابو طفیل سے اور وہ سیدنا علی اور عمار رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے اور یوم عرفہ کو صبح کی نماز سے تکبیر پڑھنا شروع کرتے اور ایام تشریق کے آخری دن عصر تک یہ پڑھتے رہتے۔ نسائی، دارقطنی اور دیگر ائمہ حدیث عمر بن شمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ متروک الحدیث ہے، یعنی اس کی بیان کردہ احادیث متروک ہیں۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ ضعیف احادیث میں سب سے نچلے درجے کی حدیث موضوع ہے، اس کے بعد متروک، پھر منکر اور پھر معلل اور پھر مدرج اور پھر مقلوب اور پھر مضطرب۔ یہ ترتیب حافظ ابن حجر کی دی ہوئی ہے۔ منکر حدیث۔ منکر وہ حدیث ہے جس کی اسناد میں کوئی ایسا راوی ہو جو کثرت سے غلطیاں کرتا ہو یا عام طور پر لاپرواہی برتتا ہو یا پھر اس کا گناہوں میں مشغول ہونا مشہور ہو۔ اور دوسری تعریف یہ ہے کہ منکر وہ حدیث ہے جس کی سند میں موجود راوی ضعیف ہو اور یہ روایت ثقہ راوی کی روایت کے مخالف ہو۔ منکر اور شاذ میں فرق۔ شاذ وہ حدیث ہوتی جو کوئی قابل اعتماد راوی بیان کر رہا ہو لیکن وہ اس راوی سے بھی زیادہ کسی قابل اعتماد راوی کی بیان کردہ حدیث کے خلاف مفہوم پیش کر رہی ہو۔ اس کے برعکس منکر وہ حدیث ہوتی جو ناقابل اعتماد ضعیف راوی بیان کر رہا ہو اور ثقہ راویوں کی حدیث کے خلاف ہوتی ہو۔ اس سے یہ جان لینا چاہیے کہ منکر اور شاذ احادیث میں یہ بات مشترک ہے کہ یہ صحیح حدیث کے خلاف ہوتی ہے، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ شاذ کا راوی ثقہ ہوتا ہے اور منکر کا ضعیف۔ منکر حدیث کی مثال نسائی اور ابن ماجہ ابی زکریہ یحییٰ بن محمد بن قیس سے اور وہ ہشام بن عروہ سے اور وہ اپنے والد سے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچی کھجوریں کھایا کرو کیونکہ جب ابن آدم انہیں کھاتا ہے تو شیطان کو غصہ آتا ہے۔ امام نسائی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حدیث منکر کے درجے کی ہے، اس کے بیان کرنے والے صرف اور صرف ابو ذکیر ہیں، اگرچہ وہ نیک انسان تھے مگر ثقہ نہیں تھے۔ مسلم نے اس حدیث کو محض اضافی طور پر روایت کیا ہے، ایسا نہیں کہ انہیں کوئی اور روایت ملی ہو جس سے اس روایت کی انفرادیت ختم ہو گئی ہو۔ دوسری مثال ابن ابی حاتم نے اپنی سند سے حبیب بن حبیب زیاد سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے
ایزار بن حریث سے اور انہیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، حج بیت اللہ کیا، روزے رکھے اور مہمان کی خاطر مدارت کی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابن ابی حاتم اس حدیث کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے، کیونکہ ابو اسحاق سے اس سے متضاد مفہوم میں ثقہ راویوں نے یہ حدیث روایت کی ہے اور وہ حدیث معروف ہے۔ منکر حدیث کا درجہ، منکر کی ان دونوں تعریفوں سے یہ واضح ہو گیا کہ بہت ہی ضعیف حدیث ہے۔ روایت کرنا منکر ہونا خواہ راوی کی کثیر اور بڑی غلطیوں کی وجہ سے ہو، یا لاپرواہی کی وجہ سے، یا فسق و فجور سے، یا صحیح احادیث کی مخالفت کی وجہ سے، ان میں سے ہر وجہ کی بنیاد پہ منکر حدیث میں شدید کمزوری پائی جاتی ہے، جیسا کہ ہم متروک حدیث کی بحث میں بیان کر چکے۔ معروف حدیث منکر حدیث کا متضاد ہے۔ بہتر الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ منکر حدیث کی جس تعریف کو حافظ ابن حجر نے ترجیح دی، اس کے مطابق یہ وہ حدیث ہے جس کی مخالفت کے باعث ضعیف راوی کی حدیث کو منکر حدیث قرار دیا جاتا ہے۔ معلل حدیث، یہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں کسی پوشیدہ خامی کی وجہ سے اس کا صحیح ہونا مشکوک ہو گیا ہو، اگرچہ بظاہر وہ حدیث صحیح لگ رہی ہو۔ اگر کسی حدیث کے راوی پر وہمی ہونے کا الزام ہو تو اس کی حدیث کو معلل حدیث کہا جاتا ہے۔ علت کسی پوشیدہ خامی کو کہتے ہیں جس کے نتیجے میں حدیث کے صحیح ہونے پر اعتراض کیا جا سکے۔ حدیث کے ماہرین کے نزدیک علت کی دو لازمی خصوصیات ہیں، ایک تو اس کا پوشیدہ ہونا، دوسرا اس کے نتیجے میں حدیث کا مشکوک ہو جانا۔ اگر ان دونوں میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو حدیث کے ماہرین کے اصطلاح میں اسے علت نہ کہا جائے گا۔ مثلاً اگر حدیث میں کوئی خامی ہے لیکن وہ ظاہر ہے، پوشیدہ نہیں ہے، یا خامی تو پوشیدہ ہے لیکن اس سے حدیث کی صحت مشکوک نہیں ہوتی، تو اس صورت میں اس خامی کو علت نہیں کہا جائے گا۔ ہم نے اوپر علت کی جو تعریف بیان کی وہ محدثین کے نزدیک علت کی اصطلاحی تعریف ہے۔ غیر اصطلاحی مفہوم میں بھی لفظ علت کو حدیث سے متعلق کسی بھی قسم کے الزام کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ راوی کے جھوٹ بولنے، لاپرواہ ہونے، اس کے حافظے کے کمزور ہونے وغیرہ کو بھی علت کہا جاتا ہے۔ امام ترمذی نے اسے اسی معنی میں استعمال کیا ہے۔ ایسی خامی کو بھی علت کہا جاتا ہے جس سے حدیث کے صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے کہ ثقہ راوی کا مرسل حدیث سے روایت کرنا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ معلل بھی ہے۔ اب باقی انشاءاللہ اگلے لیسن میں۔